آج کل ہر گھر میں جھگڑا بٹوارے کو لے کر ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے بٹوارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ہمیں اتنا نہیں ملا، ہمیں اتنا نہیں ملا، ہم یہ لیں گے، ہم وہ لیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو بٹوارا کرنا ہے تو برابر برابر حصہ تقسیم کرو، کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں، کوئی برائی والی بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ ملے، ہمیں زیادہ ملے۔ یاد رکھیں کہ قبر میں جب جاؤ گے تو کچھ ساتھ میں لے کے نہیں جاؤ گے، بس کفن میں ہی جاؤ گے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر سارا جھگڑا، ساری لڑائی ختم۔ آپس میں رہو، پیار محبت بنا کے رہو، بھائی بھائی، دوست دوست، اولاد، باپ بیٹے، سب آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو۔ لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ پیار محبت سے رہو گے تو گھر آباد رہیں گے، اور اگر لڑائی جھگڑے کرو گے تو گھر ٹوٹ جائیں گے۔ گھر کو ٹوٹتے دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ الماری کھول دو۔ ایک الماری تھی، اس کو کھولنا چاہتی تھی، وہ اس سے کھلی نہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا اسے کھول دو۔ وہ بھی بوڑھا تھا، اس نے اس کو کھولنا چاہا لیکن نہیں کھلی۔ اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، کہا یہ الماری کھول دو۔ اس کے بیٹے نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں وہ الماری کھل گئی۔ اور باپ سے کہنے لگا، دیکھا ایک ہی جھٹکے میں یہ کھل گئی، تم لوگ پریشان کرتے ہو، ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے بلاتے ہو، ذرا سا کام نہیں کر پاتے، اتنا آسان تو تھا اسے کھولنا، پھر مجھے کیوں بلایا؟ اس کے باپ نے کہا، بیٹا تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا تھا میں نے تجھے بلایا اور دروازہ تجھے پکڑوایا، میں نے کہا بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ بہت تنگ تھا، دروازہ بہت مشکل سے کھلنے والا تھا، وہ تجھ سے کھل نہیں رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے تھا، میں نے دروازے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، میں دروازے کو دھیرے دھیرے باہر کو کرتا تھا، تجھے لگتا تھا کہ میں کھول رہا ہوں۔ تیرا بچپن کا زمانہ تھا، تو چھوٹا تھا، تو ایک لکڑی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ تو چھوٹا تھا، اور میں اس وقت میری جوانی تھی، میرے ہاتھوں میں، میرے رگوں میں طاقت، تو تو نے اس دروازے کو کھولا، لیکن اصل طاقت میری لگ رہی تھی اس دروازے کو کھولنے میں۔ میں نے اس لیے تجھے نہیں بتایا تاکہ تیرے اندر ہمت آئے، تیرے اندر قوت آئے۔ آج جب تو جوان ہوا، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، ہم میں وہ طاقت نہیں رہی، ہم میں وہ قوت نہیں رہی، تجھ میں ساری طاقت آ گئی، ساری قوت آ گئی، تو کہتا ہے کہ بابا چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرو، یہ الماری خود کھول لیا کرو، اس میں تو کوئی طاقت نہیں لگتی، اس میں تو کوئی قوت نہیں لگتی، یہ تو ایک ہی جھٹکے میں کھل جاتی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لڑکا زار و قطار رونے لگا، باپ کے سینے سے چپٹ گیا، کہا بابا معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب تک ماں باپ کے اندر طاقت رہتی ہے، قوت رہتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کی طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب میرے بیٹے جوان ہو گئے، میرے بیٹیاں جوان ہو گئیں، اب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن وہی اولاد جب ناکارہ نکل جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتی ہے، ان کو ایک ایک وقت کو کھانے کے لیے ترساتی ہے، تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے دل بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں اور بہت جلد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ چلا گیا، لوگ انہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کے دل میں اتنا رنج، اتنا غم بھرا ہوتا ہے، اسی رنج، اسی غم، اسی صدمے میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لڑکا تھا، اس کے باپ نے اس سے پوچھا، بیٹا آج تم نے جو مکان خریدا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا قادری منزل۔ اس کے باپ نے پھر اس سے پوچھا، بیٹا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا قادری منزل۔ پھر جب شام کو سوتے ٹائم اس نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا بتایا تھا؟ میں پھر بھول گیا۔ تو اس لڑکے نے کہا، ایک بار میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ پورے دن سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ قادری منزل، قادری منزل، قادری منزل نام رکھا ہے۔ اس کے باپ نے کہا خاموش ہو جا۔ الماری کھلوائی، کہا اس کے اندر ایک ڈائری ہے، نکال۔ اس کے لڑکے نے ایک ڈائری نکالی، 30 سال پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی، کہا اس کا پہلا صفحہ پڑھ۔ جب اس لڑکے نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا، آج میں بہت خوش ہوں،
آج میرے بیٹے نے 25 بار لفظ چڑیا کہا ہے۔ بیٹا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اس ڈائری میں کیوں لکھا؟ تو چھوٹا تھا، تجھے میں ایک جگہ گھمانے کے لیے لے گیا تھا، وہاں پیڑ پودے بہت تھے، وہاں پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی ڈال پر۔ تو نے کہا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بات کو کئی بار کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ بتا دو ہاں یہ چیز ہے، پھر وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو نے 25 بار مجھ سے پوچھا تھا، میں نے تجھے 25 بار بتایا، میں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ تجھے ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے؟ تو ہر بار پوچھتا تھا، ہر بار میں تجھے پیار سے بتاتا کہ یہ چڑیا ہے، لیکن آج 3-4 بار میں تو نے مجھ سے کہہ دیا کہ دماغ خراب ہو گیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک بار کی بات، پورے دن سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ نام رکھا، یہ نام رکھا، آج تو اتنے میں ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا، کہا بابا معاف کر۔ ایک انسان تھا بہت ہی غریب تھا، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا کہ اس کے بچے کھانا کھا لیتے۔ رات ہوئی، سارے لوگ سو گئے، رات میں بچے اٹھ گئے اور رونے لگے۔ بچوں کی رونے کی آواز سن کر گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے، فاقے سے تھے، ایک لقمہ 3 دن سے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دن سے بچے بھی بھوکے، گھر والے بھی بھوکے، سب بھوکے۔ جب بچے رونے لگے تو اس انسان نے کہا ایسا کرو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو۔ سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم درود پاک کیوں پڑھیں، ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمیں تو کھانا چاہیے، ہمیں تو پانی چاہیے، ہم درود پاک کیوں پڑھیں؟ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا، سارے کے سارے بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، سارے لوگ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اس انسان کی بھی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اس کی مقدر کا ستارہ جاگ گیا۔ اس کے خواب میں مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ چلا جا، ایک مجوسی ہے، وہاں چلا جا، تجھے مال و دولت مل جائے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، بہت خوش، تیار ہوا وہاں جانے کے لیے۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہاں جائیں گے تو کہیں گے کیا؟ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس کے ہاں جاؤں گا، وہ پوچھے گا کوئی نشانی، کوئی ثبوت پوچھے گا تو میں اسے کیا دکھاؤں گا؟ اتنا سوچنے کے بعد پھر یہ رک گیا، نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر سویا، پھر اس کی آنکھ لگی کہ پھر مدینے والے تشریف لے آئے۔ آتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلے جانا، تمہیں وہاں مال و دولت مل جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ عرض کرتا ہے حضور میں جاتا تو، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کوئی نشانی مجھ سے پوچھنے لگا، اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگنے لگا تو میں اسے کیا دوں گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثبوت لینا چاہتے ہو تو سنو، اس کے کان میں صرف اتنا کہہ دینا دعا کی تھی رات کی تنہائی میں، وہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ بات جب اسے بتاؤ گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ یہ بات صرف وہی جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ شخص صبح میں اٹھا بہت خوش کہ آج جائیں گے اس مجوسی کے ہاں، وہاں سے مجھے کچھ ملے گا اور میرے بچے جو بھوکے ہیں انہیں کھانا نصیب ہو جائے گا۔ وہ انسان خوشی خوشی اس مجوسی کے ہاں گیا۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا وہاں بہت نوکر چاکر تھے اس مجوسی کے۔ یہ مجوسی کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے مجوسی کے کان میں وہی بات کہی جو کل مدینے والے نے اس کے خواب میں آ کے کہی تھی۔ جیسے ہی اس مجوسی نے وہ بات سنی فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب یہ انسان تو چونک گیا کہ میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی تھی، یہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے نوکر چاکر تھے، اس مجوسی نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تمہارا آقا ہوں، اگر تم چاہو تو تم بھی کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ تو جتنے نوکر چاکر تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب سب نے کلمہ پڑھا تو یہ اور حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں تو یہاں پر اپنی فریاد لے کے آیا تھا، میں نے تو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے جو بات بتائی تھی میں نے وہ اسے بتائی، یہ خود مسلمان ہو گئے، اس کے نوکر بھی کلمہ پڑھ لیے گئے۔ اندر سے کیا دیکھتے ہیں اس کا بیٹا اور بیٹی آ گئے۔ جب بیٹا اور بیٹی آئے تو کہا
میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے مدینے والا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم الگ الگ رہ سکتے ہو، میرا کوئی دباؤ نہیں، میرا کوئی فورس نہیں ہے۔ جب اس کے بیٹے نے اور بیٹی نے سنا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب کلمہ پڑھ لیے۔ اب یہ تو حیرت زدہ، یہ تو حیران و پریشان کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے اس مجوسی سے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو تم نے میری ایک بات سن کر ہی کلمہ پڑھ لیا؟ سارے نوکروں نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے بیٹے اور بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مجھے تو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، آخر بات کیا ہے؟ اس مجوسی نے کہا سنو، میرے بیٹے اور بیٹی کی ابھی بہت جلد ہی شادی تھی، میں نے پورے شہر والوں کو، پورے علاقے کو، پورے محلے والوں کو، پوری بستی والوں کو پوچھا، لیکن میرے پڑوس میں ایک غریب سید زادی ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، میں نے سب کو پوچھا لیکن اس سید زادی کو پوچھنا بھول گیا، میں نے اس کو نہیں پوچھ پایا۔ تو رات کے سناٹے میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، میں نے ایک آواز سنی کہ امی ہم تو اس نسل سے ہیں جو غریبوں کو بہت نواز۔ امی آج پورے شہر کو اس مجوسی نے پوچھا کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ آج اس نے ہمیں نہیں پوچھا؟ امی ہم غریب صحیح ہیں لیکن ہم تو اس نبی کے گھرانے سے ہیں، اس نبی کے گھرانے سے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔ امی ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نانا اتنا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک بار مانگنے والا آئے تو زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امی آج اس مجوسی نے ہم لوگوں کو پوچھا نہیں۔ وہ مجوسی بیان کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دل رونے لگا، میرا دل پگھلا، میں نے کچھ کھانا لیا، کچھ چیزیں لیں، کچھ کپڑے لیے اور لے جانے کے بعد ان سید زادی کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں مجوسی ہوں، وہی کہ جس نے اپنے گھر پہ ایک شادی کی، تمام لوگوں کو پوچھا لیکن آپ لوگوں کو بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اس سید زادی نے مجھے واپس کر دیا، مجھے لوٹال دیا اور کہا ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس کر دیا۔ لیکن کہا سنو، اللہ کی بارگاہ میں آج ہم تمہارے لیے سچے پکے دل سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی اولاد کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان سید زادیوں نے اس رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس انسان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ انہوں نے رات کے سناٹے میں میرے لیے دعا کی اور تم نے ابھی مجھے بتایا آ کے میرے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ مدینے والے نے اس دعا کو سن لیا ہے۔ جب میں نے اتنی بات سنی تو اسی بات کو سن کر میں ایمان والا ہو گیا۔ میں سید زادیوں نے جو دعا کی تھی ہمارے لیے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی اور الحمدللہ آج میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ ایک درود شریف کی برکت سے کتنے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ تو انسان کو درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کبھی کبھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ خضر علیہ السلام اس نوجوان کے یہاں آتے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر کے کہا اے نوجوان میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ نوجوان نے کہا ہاں آتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر اب کی تیرے یہاں حضرت خضر علیہ السلام آئے تو ان کو ہمارے دربار میں لانا، اور اگر ایسا تو نے نہیں کیا، اگر تو حضرت خضر کو ہمارے دربار میں نہیں لایا تو جانتا ہے میں تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اگر جب بھی میرے یہاں خضر علیہ السلام آئیں گے تو ہم آپ کے دربار میں ان کو لے کے آئیں گے۔ وہ لڑکا نکل گیا اللہ کی عبادت کے لیے، رات و دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس کے ہاں آئے۔ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اس لڑکے نے پورا واقعہ جو گزرا تھا سب بتا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلو اس بادشاہ کے یہاں چلتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور وہ نوجوان بادشاہ کے یہاں چلے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم ہی خضر ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی خضر ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ کچھ عجیب چیز بیان کرو، کچھ عجیب قصہ بیان کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ عجیب سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو ایک شہر سے گزرا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شہر کب بسا، یہاں پر لوگوں نے کب گھر بنائے؟
उन लोगों ने कहा हज़रत हमें तो मालूम नहीं है, हमारे बाप दादा सब यहीं रहा करते थे और हमारे बाप दादाओं को भी नहीं मालूम कि कब से यहाँ हम लोग बसे हुए हैं, हम तो बहुत पहले से बसे हुए हैं। कहा हम चले आए। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 500 साल बाद फिर मेरा गुज़र उधर से हुआ तो मैंने देखा कि उधर जंगल है, एक बंजर ज़मीन है, जंगल है, कोई नहीं है, सब सन्नाटा पड़ा हुआ है। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ यहाँ ये शहर से जंगल क्यों बन गया, शहर से जंगल कब तब्दील हो गया? तो उस चरवाहे ने कहा ऐसा है, यहाँ कोई शहर था ही नहीं, यहाँ तो हमेशा से जंगल है। हमारे बाप दादा परदादा से सबको यही मालूम है कि यहाँ जंगल है, यहाँ कोई शहर था ही नहीं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 500 साल बाद फिर मेरा उधर से गुज़र हुआ। फिर मैंने क्या देखा कि उधर एक बहुत ही खूबसूरत दरिया है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जब दरिया देखा तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा कि ये जंगल दरिया में तब्दील कब हो गया? पहले तो यहाँ पर जंगल था, सुनसान इलाका था, आज दरिया है, तो ये दरिया कब बन गया? तो वो लोग कहते हैं कि ये तो हमेशा से यहाँ पर दरिया है, हमारे बाप दादा परदादा से चला आया है, वो भी नहीं जानते ये कब दरिया बना है, हालांकि हम तो यही जानते हैं कि हमेशा से दरिया है। फिर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बादशाह से फिर मेरा 500 साल के बाद उधर से गुज़र हुआ। और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में बता दें कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा हैं और दुनिया में हैं। तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 500 साल बाद फिर मेरा उसी जगह से गुज़र हुआ तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर मैदान है, चटियल मैदान है, कोई पेड़ पौधा नहीं। एक शख्स मुझे वहाँ पर मिल गया, मैंने उससे पूछा ये दरिया मैदान में कब तब्दील हो गया? तो उस शख्स ने कहा कि ये हमेशा से यहाँ मैदान था, हमारे बाप दादा परदादा से यही चला आया है, उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर मैदान कब से बना, बल्कि हमेशा से ही मैदान है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बादशाह से 500 साल बाद फिर मेरा उधर से गुज़र हुआ। मैंने क्या देखा कि आलीशान शहर बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शहर बसा हुआ है। मैंने उधर लोगों से पूछा ये शहर कब बस गया? अभी तो चटियल मैदान था। तो उधर के लोगों ने मुझे बताया कि हज़रत ये शहर तो हमेशा से यहाँ पे है, यहाँ पर और कुछ नहीं था, और ये शहर हमारे दादा परदादा और उनके भी ऊपर के ज़माने से ये शहर हमेशा से है और यहाँ इससे पहले कुछ नहीं था। हज़रत खिज़्र इस्लाम बादशाह से फरमाने लगे तुम्हें मालूम है ये दुनिया है और ये दुनिया अपने रंग बदलती है, जैसे 500 साल के बाद वहाँ पर तब्दीली होती रही, इसी तरीके से ये दुनिया है और ये एक धोखा है। यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर हर चीज़ अपना रंग बदलती है। तो बादशाह से हज़रत खिज़्र इस्लाम फरमाने लगे अगर तुम दुनिया में नेक अमल करोगे तो अल्लाह के यहाँ इसका बदला लोगे। बादशाह ने हज़रत खिज़्र इस्लाम की जब ये नसीहत सुनी, ये बातें सुनी, तो बादशाह ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा की और उसी दिन से सच्चा पक्का नमाजी बन गया और अल्लाह की राह में निकल गया। आज भी वक्त है अल्लाह की बारगाह में आएँ और सच्चे पक्के ताइब हो जाएँ, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से एक आंसू से माफ़ फरमा दे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के बादशाह गुज़रे हैं, अल्लाह के वली थे, इनका एक बावर्ची था जो अपने गांव में अपने घर में ये बताता था कि मैं बादशाह का बावर्ची हूँ और मेरी तो वहाँ पर बहुत चलती है, मेरी बहुत सुनवाई होती है। बहुत बड़ी बड़ी होते कुछ लोग जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताते हैं। तो ये शख्स था बावर्ची, ये अपने गांव में अपने घर में अपनी बीवी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन इसका जाना अपने घर पे हुआ तो इसकी बीवी कहने लगी सुनो कि बादशाह के तुम बहुत करीब हो, बावर्ची हो, बादशाह से रोज़ मिलते हो, तुम्हारी वहाँ पर बहुत चलती है, तो एक ऐसा करो कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमारे घर में कोई ऐसा रुपया पैसा नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। आप बादशाह से कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लें, कुछ पैसे ले लें, क्योंकि आप तो बादशाह के ख़ास हैं, आपको तो बादशाह मना नहीं करेंगे। आप बादशाह से पैसे मांगेंगे आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे, तो आप बादशाह से पैसे ले लें ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो उसने कहा ठीक है हो जाएगा। अब इस बावर्ची ने घर पे तो बता दिया कि काम हो जाएगा, बादशाह से पैसे मांगेंगे तो बादशाह तो चुटकियों में पैसे दे देंगे, हम तो बादशाह के बहुत ही ख़ास आदमी हैं, हमें तो बादशाह बिल्कुल नहीं मना करेंगे। तो ये घर से निकल आया और ये दूसरे देश का था, ये दूसरे देश का रहने वाला था। अब ये जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया तो इसको हिम्मत नहीं हुई कि पैसे मांगूं, तो इसने क्या काम किया कि एक दिन खाने में नमक तेज़ कर दिया। जब नमक तेज़ हुआ तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, उन्हें तो जैसा खाना मिल जाता था वो खा लेते थे। अपने घर का भी खर्चा पता कैसे चलाते थे, कुरान को लिखते थे,
قرآن کو پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا ہاتھ سے اور پھر اس کا ہدیہ ہوتا تھا، جو ہدیہ ہوتا تھا وہ پیسے آتے تھے، ان پیسے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر چلاتے تھے۔ پہلے کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے جو اللہ والے ہوتے تھے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر اس نے نمک تیز کر دیا، پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا، کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پھر اس نے اور تیز کر دیا، پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا، کچھ نہیں کہا۔ اب اس باورچی کو بڑا پریشانی ہوئی کہ بادشاہ تو ایسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ نمک تیز کیوں ہو گیا۔ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، آج آدھا کھانا پکاتے ہیں اور آدھا نمک ڈالتے ہیں۔ اس باورچی نے ایسا کیا کہ کھانے میں آدھا نمک ڈالا، آدھا کھانا تھا اور آدھا نمک۔ جب بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوالا کھایا تو اس میں آدھا نمک تھا اور آدھا کھانا تھا۔ بادشاہ نے باورچی کو بلایا، کہا بھائی کیا بات ہے، 3-4 دن سے نمک تیز کر دے رہے ہو، کوئی بات ہو تو بتاؤ، کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ جاتے تھے۔ تو بادشاہ کے باورچی نے کہا حضور بات ایسی ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، کچھ پیسوں کا اگر انتظام ہو جائے تو بہت ہی مہربانی ہوگی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنی سی بات، اور اس کے لیے آپ 3-4 دن سے کھانے میں نمک تیز کر رہے ہو۔ تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، جانے کے بعد 2 آنے، وہ جو پہلے 1 آنا 2 آنا 4 آنے 8 اس طریقے سے چلتے تھے پیسے، تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 2 انی لے آئے، جس کو 2 انی بولتے تھے، 2 آنے، اور لانے کے بعد اپنے باورچی کو دے دیا، کہا لے جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا۔ باورچی نے 2 انی پکڑی، کہا حضور اس میں کیا ہوگا۔ باورچی کو بہت غصہ آیا، اب بادشاہ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن غصے کو پی گیا۔ سوچنے لگا کہ یار بادشاہ ہیں، بادشاہ سے میں نے اپنے بیٹی کے شادی کے لیے پیسے مانگے، انہوں نے 2 آنے دے دیے، 2 آنے میں کیا ہوتا، پھل بھی صحیح سے نہیں ملتے ہیں، 2 آنے دے کے بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن غصہ پی گیا اور 2 انی جیب میں رکھی اور باہر نکل کے بادشاہ کو کہنے لگا کہ کیسے بادشاہ ہیں اور انہوں نے 2 آنے دیے لڑکی کی شادی کے لیے۔ اس بات سے بھی وہ ڈر رہا تھا کہ میں گھر پہ جاؤں گا تو بیوی کو کیا کہوں گا کہ 2 آنے لے کے آئے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے، اور ذہن اس بات کو قبول بھی نہیں کر سکتا کہ 2 آنے میں بیٹی کی شادی کیسے ہو جائے گی۔ لیکن اللہ والے وہی ہوتے ہیں، وہ تو 2 آنے دکھ رہے تھے لیکن ان کی نظر میں وہ کیا تھے وہ تو وہی جانے۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا انسان کی عقل سے باہر ہے، وہ تو مٹی بھی اٹھا کے دے دیں وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ کا وزیر بڑا پریشان تھا کہ 2 انی دی ہے، 2 انی میں کیا ہوگا۔ دوسرے دن ہی باورچی کا دوست آ گیا جو گھر پہ جا رہا تھا، تو اس نے باورچی سے کہا کہ بھائی گھر پہ چلو گے؟ تو اس باورچی نے کہا گھر پہ کیا کریں گے جا کے، بادشاہ نے 2 آنے دیے ہیں اور کہا جاؤ بیٹی کی شادی کر لو۔ بڑا ہی اس نے اکڑ کے کہا کہ میں گھر پہ جا کے کیا کروں گا، بادشاہ نے 2 آنے دیے، 2 آنے میں شادی ہوتی کہیں؟ تو اس نے کہا اچھا تو میں تو جا رہا ہوں گھر پہ۔ تو اس باورچی نے کہا سنو یہ 2 آنے ہیں، ان کے پھل لے جانا گھر پہ اور بچوں کو دے دینا جا کے، اور بیوی سے کہنا کہ وہ تھوڑے دن کے بعد آئیں گے پیسوں کا انتظام کر کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ باورچی کا دوست نکل گیا، اس نے کچھ پھل لیے اور لینے کے بعد وہ چلا گیا اپنے شہر، کیونکہ وہ دوسرے دیش رہتا تھا۔ اب ادھر کیا تھا، ادھر کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا بڑا بیمار تھا اور اس کو وہاں کوئی دوا ہی نہیں لگی۔ تو ایک ایسا پھل کوئی ہوتا ہے کہ اس دیش میں وہ پھل نہیں ہوتا تھا، اور اس باورچی کے دوست نے ادھر سے وہی پھل خریدا تھا۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پر اپنے دیش پہنچا تو وہاں پر بادشاہ نے سپاہی لگا رکھے تھے کہ جو بھی اس دیش میں داخل ہو اور اس کے پاس اگر وہ پھل مل جائے تو وہ میرے بیٹے کی دوا کے طور پر کام آئے گا اور میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ وہ چاہے تو جتنا پیسہ مانگ لے، جتنا پیسہ لے لے، اس کو پیسہ دے دینا اور اس کے پاس سے وہ پھل لے لینا۔ اب اس باورچی کا دوست جب پھل لے کے ادھر سے گزرا تو بادشاہ کے سپاہی لگے ہوئے تھے، سپاہیوں نے دیکھا، اس کی تلاشی لی، وہی پھل اس کے پاس مل گئے۔ تو سپاہی بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے ان پھلوں کے بدلے میں بہت زیادہ مال و دولت دے دیا اور کہا لے جاؤ۔ اب یہ شخص جو باورچی کا دوست تھا، اچھا پہلے دوست بھی ایسے ہوتے تھے، پہلے کے لوگ بھی اتنے باوفا ہوتے تھے کہ جس کا مال ہے اور جس کا پیسہ ہے اسی کو دیتے تھے۔ بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور جو کسی کا پیسہ کسی کا مال کھائے گا وہ یقیناً اللہ کے ہاں منہ دکھائے گا اور پکڑا جائے گا، اور جب چور پکڑے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا، ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ تو وہ بادشاہ کہ باورچی کا دوست جو تھا اس نے مال و دولت لیا، اس باورچی کے گھر پہ چلا گیا۔ اس کی بیوی کو جب مال و دولت دیا تو اس کی بیوی بڑا خوش ہو گئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی میرے شوہر ایسے ہی بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اتنی زیادہ مال و دولت بھجوایا ہے اور بادشاہ نے اتنا مال و دولت سے نواز دیا، میرا گھر بھی بن جائے گا، میری بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر بھی یہ مال و دولت بچ جائے گا۔ باورچی کی بیوی نے
اپنی بیٹی کی عالی شان شادی کی اور عالی شان گھر بنوا لیا۔ ادھر باورچی بھی کچھ سالوں کے بعد واپس آیا۔ جب اس نے گھر دیکھا تو گھر بہت بڑا تھا۔ جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ یہاں سے میرا گھر کہاں چلا گیا، میرے بیوی بچے کہاں چلے گئے۔ ہوتا نہ ہے کہ کہیں باہر سے کوئی آیا ہو اور اس کا گھر پہلے کسی اور ڈیزائن کا ہو اور پھر ایک دم سب سارا سا تبدیل ہو گیا ہو، تو اسے پہچاننے میں مشکل تو ہوگی کہ بھائی میرا گھر تو ویسا بنا تھا، اب ایک دم یہ سب چینج ہو گیا ہے، سب بدل گیا ہے، کیا ہوا۔ تو اتنے میں اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی، کہا میاں آ جاؤ آ جاؤ، یہ اپنا ہی گھر ہے، اتنے دنوں میں تم بھول گئے کیا۔ تو بادشاہ کا باورچی اندر گیا اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر ڈگمگا رہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا کہ آخر اللہ بات کیا ہوئی، یہ گھر اتنا تبدیل کیسے ہو گیا، یہ اتنا عالی شان بنگلہ کیسے بن گیا، ہم تو ایسا چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی ہم نے کوئی رقم بھیجی، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا کہ جس کی وجہ سے یہ گھر اتنا عالی شان بن گیا۔ اس باورچی نے سارا سامان رکھا اور ننگے پیر دوڑتا ہوا اس اپنے دوست کے یہاں پہنچا اور اس سے پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ، ہمارا گھر ویسا تو نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا تھا، آخر ہمارا گھر ایسا کیسے بن گیا، یہ سارا کچھ تبدیل کیسے ہو گیا۔ تو اس نے پورا معاملہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا واقعی اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، اللہ والے جو دیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں، بندہ نہیں جانتا ہے۔ پھر وہ باورچی فوراً ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جا کر اور قدموں پہ گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، آپ نے جو 2 آنے دیے تھے ان 2 آنے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہمارا محل بھی بن گیا، ہمارا گھر بھی بن گیا اور ہماری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پیسے محنت کے تھے، اور جو محنت کے پیسے ہوتے ہیں ان میں برکت ہوا کرتی ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس سے پیسہ آتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
सकता। उसने कहा हुजूर मैं चोर हूँ और मेरी चोरी छूट नहीं सकती। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरी चोरी छूट नहीं सकती, मैं तुझे मुरीद नहीं बना सकता, मैं तुझे मुरीद नहीं बनाऊँगा। उसने कहा हुजूर बना लीजिए। हुजूर गौस पाक ने फरमाया नहीं बनाऊँगा। उसने कहा हुजूर आपको आपके पीर का वास्ता। हुजूर गौस पाक ने फरमाया नहीं बनाऊँगा। उसने कहा हुजूर आपको फलां का वास्ता, आपको फलां का वास्ता। हुजूर गौस पाक ने फरमाया नहीं बनाऊँगा। उस चोर ने कहा कि हुजूर आपको आपकी माँ का वास्ता। हुजूर गौस पाक ने इरशाद फरमाया मुझे मेरी माँ का वास्ता ना दे। उसने कहा हुजूर आपको आपकी माँ का वास्ता, आप मुझे मुरीद बना लीजिए, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ठीक है, मैं तेरी कोई शर्त नहीं मानता, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो तुझे मानना पड़ेगी। उस चोर ने कहा हुजूर आपकी हम शर्त मानने के लिए तैयार हैं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि मेरी शर्त ये है कि जहाँ भी अज़ान का टाइम हो जाए, जितने टाइम भी अज़ान का वक्त हो जाए, तुम वहीं पर खड़े होकर अज़ान पढ़ देना। उसने कहा हुजूर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी शर्त मान गए, जहाँ पर अज़ान का टाइम होगा हम वहीं पर खड़े होकर अज़ान दे देंगे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मुरीद बना लिया। अब वो चला गया। उसका काम तो चोरी था। अब घर पे गया, अब इसका काम ये था कि अज़ान का टाइम होता था, अज़ान पढ़ता था, घर में आके सो जाता था, अज़ान पढ़ता था, सो जाता था। बीबी एक दिन नाराज़ होने लगी, बोली कैसे हो तुम, अज़ान पढ़ते हो, नमाज भी नहीं पढ़ते और घर में आके सो जाते हो। आखिर तुम्हारा काम तो चोरी है, तो चोरी ही करके ले आओ। घर में बच्चे भूखे हैं, कोई काम नहीं लग रहा है, तो जाओ, तुम्हारा काम चोरी है तो फिर चोरी करके लाओ, बच्चों का पेट तो भरना है। इस इंसान ने क्या किया कि इशा की अज़ान पढ़ी और अज़ान पढ़ने के बाद चोरी के इरादे से निकल गया। जब चोरी के इरादे से निकला तो एक घर में पहुंचा, बड़ा ही आलीशान घर था, बड़ा ही अच्छा महल था। उसके अंदर पहुंचा, जाने के बाद चुपके चुपके एक बोरा लिया और जहां पर मालो दौलत ख़जाने रखे थे, हीरे जवाहरात रखे थे, वहां पर पहुंच गया। जाने के बाद तमाम दौलत, तमाम पैसा, माल बोरे के अंदर भरा। अब ये चुपके चुपके चोरी कर रहा था, क्योंकि चोर जो होता है उसको टाइम तो लग जाता है। इतना टाइम लगा कि फजर की अज़ान का टाइम हो गया। जैसे ही बाहर निकला तो अज़ान की सदा बुलंद हो गई। जैसे ही अज़ान की सदा बुलंद हुई, इसने बोरा वहीं बीच घर में रखा और खड़े होकर अज़ान पढ़ने लगा। जैसे ही खड़े होकर बुलंद आवाज़ से अज़ान पढ़ी तो घर के जितने लोग थे सब जाग गए, सब उठ गए। लेकिन जैसे ही अज़ान पढ़ के फारिग हुआ तो लोग वज़ू बना रहे थे। वज़ू बनाने के बाद कोई नमाज़ पढ़ने लगा, कोई कुछ करने लगा। अब तो ये वहाँ पर घिर गया। अब इसने सोचा अब यहाँ से निकल रहे हैं तो गड़बड़ है, पकड़े जाएंगे। इसने बोरा वहीं पर रखा और 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली। जब 2 रकात नमाज की नीयत बांधी, इसने कहा हम 2 रकात पढ़ेंगे, ये लोग इधर उधर हो जाएंगे, अपनी नमाज़ पढ़ने लगेंगे, हम बोरा पीठ पर डालेंगे और निकल जाएंगे। इसने तो ये सोचा था। अब इसने 2 रकात नमाज का जैसे ही सलाम फेरा, क्या देखता है पीछे पूरी सफ़ लगी हुई है, पूरी सफ़ लगी हुई है। लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हुजूर नमाज़ पढ़ाएं। जैसे ही इसने सलाम फेरा, लोग इसरार करने लगे, लोग कहने लगे हुजूर नमाज़ पढ़ाइए, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। इसने कहा या अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे नमाज़ पढ़ा सकता हूँ। मन में सोच रहा है अभी। लोग पीछे से कह रहे हैं कि हुजूर नमाज का वक्त निकला जा रहा है, हुजूर नमाज़ पढ़ाइए। इसने कहा भाइयों मैं कोई नमाजी नहीं हूँ, ना मैं कोई इमाम हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। आप लोग एक चोर से नमाज़ पढ़ाने के लिए कह रहे हो। तो लोगों ने कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं और आप अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रहे हैं, हुजूर आपको नमाज़ तो पढ़ानी होगी, आप नमाज़ ज़रूर पढ़ाएंगे। अब ये चोर बड़ा परेशान, यार करें तो करें क्या। हुजूर गौस पाक की एक शर्त मान के फंस गए। अब इधर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि आज फंस गया, आज फंस गया। अब इसने क्या किया कि नियत बांध ली, नियत बांधी, 2 रकात नमाज़ पढ़ाई। 2 रकात नमाज़ पढ़ाने के बाद क्या किया, इसने सलाम फेरा। क्या देखा कि लोग इसके कदमों पे आके गिर गए। कोई इसका हाथ चूम रहा है, कोई इसका पैर चूम रहा है। लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का वली आ गया है, घर में अल्लाह का वली आ गया है, घर की सारी मुसीबतें टल जाएंगी, घर की सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। लोग इसके कदमों पे आ गए, लोग इसके हाथ चूमने लगे। इसने वहीं से गौसे आज़म को आवाज़ दी, या गौसे आज़म आपकी एक शर्त मानी, आज एक वक्त की नमाज़ पढ़ाई, सारे लोग मेरे कदमों पे गिर गए हैं। अगर हम सारे वक्त की नमाज़ पढ़ने लगे, अगर हम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ने लगे तो पूरी दुनिया मेरे कदमों पे आके गिर जाएगी। हुजूर गौस पाक की शान ये है, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो चोरों को भी अब्दाल बना देते हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پنگھٹ کے پاس جاتے ہیں اور ایک جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب واقعہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج واقعہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ عجیب واقعہ دکھانے والا ہے۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار نکلا، اس نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، اس کی وہ تھیلی وہیں پر گر گئی۔ جب وہ تھیلی گری تو اتنے میں ایک بچہ آیا اور اس نے تھیلی اٹھائی، کیونکہ اسے تھیلی دکھ گئی، اس نے تھیلی اٹھائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اندھا شخص آیا، اس نے اس پنگھٹ پر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہیں پر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ اب یہ گھڑ سوار جو تھا کچھ آگے نکل گیا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی تھیلی گر گئی، اس میں اشرفیاں تھیں۔ اب یہ واپس ہوا پنگھٹ کی طرف، جیسے ہی پنگھٹ پہ واپس آیا اس نے دیکھا، ڈھونڈا تو کوئی تھیلی وہاں پر نہیں تھی۔ اب جب تھیلی نہیں ملی تو اس نے اس اندھے انسان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہاں پر میری تھیلی گر گئی تھی، کیا آپ نے اس تھیلی کو اٹھایا؟ تو اس اندھے انسان نے کہا میں تو اندھا ہوں، میں نے نہ تو تمہاری تھیلی دیکھی ہے اور نہ ہی تمہاری تھیلی اٹھائی ہے۔ اس گھڑ سوار نے کہا یہاں اور اتنے وقت میں کوئی نہیں آیا، ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اگر تھیلی اٹھائی نہ اٹھائی تم ہی نے اٹھائی ہے۔ وہ اندھا انسان کہنے لگا ایک بات بتائیے، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، میں تھیلی کہاں سے رکھوں گا، تمہاری تھیلی کیسے اٹھاؤں گا؟ اس گھڑ سوار نے ایک بات بھی نہیں مانی، اپنی تلوار نکالی اور اس اندھے انسان کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا، وہ وہیں پر مر گیا۔ جب وہ مر گیا اور وہ گھڑ سوار بھی وہاں سے چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، یہ کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، تھیلی تو کسی اور کی تھی اور اٹھا کے کوئی اور لے گیا اور قتل کوئی اور ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ، یہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی اور جو بچہ اٹھا کے لے گیا تھا، یہ اس گھڑ سوار کی تھیلی نہیں تھی، اس گھڑ سوار کی اشرفیاں نہیں تھیں، بلکہ اس بچے کے باپ کی تھیلی تھی۔ آج میں نے اس کے باپ کا مال اس کے بچے کو دلوا دیا، لیکن یہ جو گھڑ سوار تھا اس کا باپ جو تھا، اس کے باپ کو یہ جو اندھا انسان ہے، اس اندھے انسان نے قتل کیا۔ جب اس کی آنکھیں صحیح تھیں، جب یہ صحیح و سالم تھا، تو گھڑ سوار کے باپ کو اس اندھے انسان نے قتل کیا۔ آج میں نے اس کے بیٹے گھڑ سوار سے اس اندھے انسان کا قتل کروا دیا، یعنی بدلہ ہو گیا۔ اندھے انسان نے گھڑ سوار کے باپ کو مارا اور گھڑ سوار نے اندھے انسان کو قتل کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان دنیا میں کتنا بھی گناہ کرے، کتنے بھی لوگوں کو ستائے، اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دلواتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انسان دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ برا کرے اور اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ رنگ بدلنے والی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کا ناحق پیسہ کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ روئے زمین کے چکر لگاؤ، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور جہاں پر اللہ کے بندے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر فرشتے آ کر اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن اپنے فرشتوں کو گواہ بنانے کے طور پہ، اپنے فرشتوں کو گواہی دینے کے طور پہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم نے میرے کچھ بندوں کو میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں، ہم نے تیرے بندوں کو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری حمد و ثنا اور زیادہ کرتے، تیری پاکی اور بیان کرتے، تجھ سے اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ
اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو جنت کے اور خواہاں ہو جاتے، جنت کے اور طالب ہو جاتے اور ہر وقت نیک عمل کرتے رہتے تاکہ انہیں جنت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو تجھ سے اتنا ڈرتے کہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، کبھی لوگوں کے حق نہیں مارتے، کبھی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، کبھی اپنے سے بڑوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کبھی اپنوں سے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ہر وقت وہ سجدوں میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر ذکر کر رہے تھے اور جتنے وہاں پر ذکر سن رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں پر کچھ لوگ تو ذکر کر رہے تھے، کچھ سن بھی رہے تھے، لیکن کچھ لوگ راستے سے گزر رہے تھے، وہ ذکر سننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ روڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ راستے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا اور میرے محبوب کا ذکر سننے نہیں آئے تھے بس وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، تو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی پرسکون چاہتے ہو تو اپنا پیسہ مکانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ غریب انسانوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کا سہارا بنے، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو یوں ذلیل کر کے نہ بھگایا کریں۔ انسان اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے دروازے پر اگر کوئی غریب کوئی فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تو لوگ اس کو ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ڈرو اس کی آہ سے، اس کی بد دعا سے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو رہا تھا، 3 دن سے وہ لوگ فاقے سے تھے، بیوی بچے سب بھوکے، بہت زیادہ پریشان، گھر سے باہر نکل گیا، جا رہا تھا اسے ایک اللہ کا ولی ملا، ایک فقیر انسان ملا، ایک درویش ملا۔ اس فقیر انسان نے اس سے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں بہت غمگین ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے بیوی بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میں ان کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، بابا میں بہت غمگین ہوں۔ اس فقیر انسان نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس فقیر انسان کے ساتھ وہ غریب انسان جانے لگا۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس اللہ کے ولی نے اس غریب انسان کو ایک جال دیا اور کہا بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالا تو کافی مچھلیاں پھنسیں، کافی مچھلیاں آئیں۔ تو اس درویش نے کہا، اس فقیر انسان نے کہا کہ جاؤ ان مچھلیوں کو بازار میں لے جاؤ اور بیچ کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو۔ تو اس انسان نے ایسا ہی کیا، مچھلیوں کو بیچا، بیچ کر کے جو پیسے ملے ان کا کچھ سامان خرید لیا، روٹی خرید لی۔ اب یہ وہ کھانا لے کر کے چلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ یہ قریب گیا، دیکھا تو بچہ بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ عورت بھی بہت زیادہ بھوکی تھی، تو اس کے پاس روٹیاں تھیں۔ اب اس نے سوچا کہ میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، یہ عورت بھی بھوکی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اپنی روٹی کھلا دوں، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، میں اور کچھ کام کر لوں گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر دوں گا۔ اس نے اپنی روٹی جتنی اس کے پاس تھی ساری روٹی اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اور اس کے بچے نے وہ روٹی کھائی، کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ انسان چلا آیا، دروازے پر پہنچا، سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی بچوں کے بھوکے منہ کیسے دیکھوں گا، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، لیکن کچھ نہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا کہ پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ اے فلاں انسان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے، کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک انجان انسان تھا،
جس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اے فلاں انسان، تیرے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم رکھے تھے۔ 30,000 درہم بہت ہوتے ہیں اس زمانے میں۔ کہا 30,000 درہم رکھے تھے، یہ تیری امانت ہے۔ تیرا باپ تو فوت ہو گیا، تیرا باپ تو مر گیا، لیکن یہ امانت میرے کو دے گیا تھا، میرے پاس میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یہ امانت لے لے، یہ 30,000 درہم لے لے۔ جیسے ہی اس غریب انسان نے وہ 30,000 درہم دیکھے اور ہاتھ پر لیے تو خوشی سے پھول اٹھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے بہت سارا صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، بہت زیادہ مال غریبوں میں تقسیم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر یہ روز کیونکہ اتنا مالدار ہو گیا تھا، کئی اس کے محل بن گئے، کئی گھر اس نے بنا لیے اور اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ اب یہ روز غریبوں کو تقسیم کر دیتا تھا، روز صدقات کر دیتا تھا، روز اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا تھا۔ اب اس کو گھمنڈ سا ہونے لگا کہ میں تو بہت مالدار ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا بھی تھا کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا۔ میرے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے، میں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہوں، بلکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اب ایک دن یہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ لگی، اس کو ایک خواب آیا اور اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، غور سے سنیے گا۔ یہ سویا، سونے کے بعد اس کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، اور کیا دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اعمال نامے بھی تولے جا رہے تھے، میرے اعمال نامے ترازو میں رکھے گئے، ایک طرف نیکیاں رکھی گئیں، دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے۔ میری نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے پوری زندگی صدقات کیے، پوری زندگی خیرات کیا، اپنا پیسہ، اپنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں کی مدد کی۔ اے میرے پروردگار، یہ جو نیکیوں والا پلہ ہے یہ کم کیوں ہے، یہ گناہ والا پلہ زیادہ کیوں ہے؟ آواز آئی کہ تو نے جو نیکیاں کی تھیں، تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا، تو نے جو لوگوں کی مدد کی تھی، تو نے جو پیسہ تقسیم کیا تھا، تو نے جو کھانا غریبوں کو کھلایا تھا، پھر ان کو جتایا بھی تھا، میں نے فلاں کو وہ کھلایا، میں نے فلاں کو وہ دیا۔ تو نے جتنے صدقات کیے، جتنا پیسہ خیرات کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، تو نے چھپ کے کچھ نہیں کیا، لوگوں میں ظاہر کر کے کیا، لوگوں کو بتا کے کیا کہ دیکھو میں اتنا اس کو دیتا ہوں، اتنا اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا غریبوں کو دیتا ہوں۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا، لوگ جان گئے تیرے بارے میں کہ تو مالدار ہے، تو غریبوں میں خیرات کرتا ہے، تو غریبوں میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا کے کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو چاہتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا تجھے جاننے لگے، تو چاہتا تھا پوری بستی مجھے جاننے لگے، پورا محلہ جاننے لگے، پورا علاقہ جاننے لگے۔ تو کیا ہوا؟ علاقے والے تجھے جاننے لگے، بستی والے تجھے جاننے لگے کہ تو بہت مالدار ہے، تو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیکی تجھے نہیں ملی۔ آج یہی سبب ہے کہ تیرے نیکیوں والا پلہ کم ہے، تیرے گناہوں کا پلہ زیادہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اب اس کو حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے ہی جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ روٹی جو اس نے غریب عورت کو دی تھی، غریب بچے کو اس نے جو روٹی کھلائی تھی، اس عورت نے، اس بچے نے جو دل سے دعا دی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، اور وہ نیکیاں بن کے جب فرشتے لائے اور اس کے پلے میں، نیکیوں والے پلے میں رکھا، اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلہ کم ہو گیا۔ اس ایک روٹی کے صدقے سے اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو اسے معلوم چلا کہ میں جو صدقات، جو خیرات، جو غریبوں پہ تقسیم کرتا ہوں، تو میں نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اس کی ہمیں کوئی نیکی نہیں ملی۔ پتہ چلا جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ صدقہ، اس کا وہ روپیہ، اس کا وہ کھانا جو غریبوں کو کھلاتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اگر اس کا بچہ گم ہو جائے، 1 سال کے بعد آئے، وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے، 2 سال کے بعد آئے، پھر بھی وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے، کئی سال گزر جائیں پھر بھی وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا بھٹکا ہوا بندہ، اس کا گناہگار بندہ، اسے توبہ کی توفیق ہو
اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے. اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا, تمہاری ایک توبہ سے تمہیں معاف فرما دے گا. ایک ماں اپنے بچے سے جب اتنا پیار کر سکتی ہے تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اللہ اسے ایک آنسو سے معاف فرما دے گا. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نواز دیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ناشکری نہ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں, پیسہ برباد نہ کریں, کیونکہ یہی پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور آپ کو جنت میں گھر دلوائے گا. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے, صدقہ نہیں کریں گے, تو یہی پیسہ آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا اور سانپ اور بچھو کی شکل میں آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. تو اللہ سے خوف کریں اور اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھال کے رکھیں اور نیک کاموں میں اس کو خرچ کریں. دینی مدارس میں اور مسجدوں میں اور غریبوں کی مدد میں اس کو آپ استعمال کریں تو یہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے ذریعہ نجات اور جنت میں لے جانے والا بنے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ان کی شادیاں کرواتے ہیں, پھر وہی بچے, ان کی بیویاں جب آتی ہیں گھر پہ اور یہ کمزور ہوتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو جب یہ کھانستے ہیں تو وہی بیویاں کہتی ہیں اپنے شوہر سے, دیکھتے ہو پوری رات کھانستا ہے بڈھا, پوری رات سونے نہیں دیتا. اور یہ ادھر سنتا ہوتا ہے جس کے لیے اس کے باپ نے اپنی پوری زندگی گوائی ہے, پوری زندگی اس کے لیے خرچ کی ہے, یہ سن رہا ہے. کہہ رہا کیا کر سکتے ہیں, باپ ہی تو ہے, کیا کر سکتے ہیں, مار تو سکتے نہیں. ابے بیوی کو تھپڑ مارنا چاہیے, تھپڑ مار کے بول کہ میرے باپ کو غلط بولتی ہے, ایسا بولتی ہے کہ کھانستا ہے. بیوی کا باپ باپ ہے اور شوہر کا باپ باپ نہیں ہے. ابے کب سمجھو گے تم؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بیویاں ان کے لیے کھانا بناتی ہیں, کھانے میں زیادہ نمک ہو جاتا ہے یا روٹی جل جایا کرتی ہے تو پھر وہ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اور لوگوں ذرا یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگر کھانے میں نمک بھی زیادہ ہو جاتا ہے پھر بھی تعریف کرتے ہیں, اگر روٹی جل بھی جاتی ہے پھر بھی تعریف کرتے ہیں. کھانے میں کبھی میرے مصطفیٰ نے کمی نہیں نکالی. ایسے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں ذرا حضور کی زندگی پڑھیں اور اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھیں تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تم اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہو تو تم ایک غلام کی بیوی کہلاؤ گی, اور اگر تم اپنے شوہر کو ایک بادشاہ کی طرح رکھنا چاہتی ہو تو ایک بادشاہ کی بیوی کہلاؤ گی. اب ڈیپینڈ تم پہ کرتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہو یا بادشاہ بنا کے رکھنا چاہتی ہو. یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا. چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے, اے سننے والے, اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ, بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. دوسرے مقام پر فرمانے باری تعالیٰ ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگا کرو. اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, اعوذ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پناہ پکڑنا. اعوذ کا دوسرا معنی ہے ملنا, جیسے عائذہ. اہل عرب اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ چمٹانے والی ہوتی ہے. معنی اول کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. معنی ثانی سے مراد یہ ہوگی کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کے علاوہ کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. مثلا بخل, بزدلی, سستی, عذاب قبر,
فتنہ دجال اور بہت زیادہ بڑھاپے وغیرہ سے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ ہر چیز سے پناہ مانگو جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جو کہ اس آدمی سے شیطان کے شر کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسا کہ اجنبی اونٹ حوض یا چراگاہ سے دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعوذ پڑھنے والا بندہ شیطان کے شر سے محفوظ نہ ہو سکے، جبکہ فرشتہ حکم الہی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے؟ تو کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے وہ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من اکل الحرامی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں حرام کھانے سے۔ اعوذ باللہ من ظلم الضعفاء والایتامی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کمزوروں اور یتیموں پر ظلم کرنے سے۔ اعوذ باللہ من ارتکاب الکبائر والآثام، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے ارتکاب سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من سخط الملک العلامی، میں بادشاہوں کے بادشاہ کے غضب سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من عدم التوفیق لحسن العمل، اچھے اعمال کی توفیق نہ ہونا، میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الزکون الی طول العمل، لمبی امیدوں کی طرف مائل ہونے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں اور ان کی شفا مشکل ہے، اور یہ مصیبتیں عام ہیں، اور ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ضمیروں کو دنیا کی محبت سے بھی پاک کر دے، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا اور مصیبت کی بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا، عملا متقابلا، ایمانا صریحا و یقینا صحیحا۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، عمل مقبول کا، ایمان کامل کا اور یقین صحیح کا۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے عمل سے جو کہ مصیبت اور حسرت بنے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی نیت سے جو بعد میں بوجھ بنے۔ اعوذ باللہ من عزیمت تجلب شرن، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے ارادے سے جو شر یعنی برائی کو لائے۔ اعوذ باللہ من عدم التوفیق، اچھے کام کی توفیق نہ ملنا، میں اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تحقیق حق کو چھوڑ دوں، میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی کوشش کے چھوڑنے سے جس کی وجہ سے میں تنگ دستی کی طرف لوٹ جاؤں۔ بچو شیطان سے بچو۔ اللہ کے بندو، ذرا سوچو کہ بابا آدم علیہ السلام کو جنت جیسے دارالامن سے دنیا جو کہ دارالذلت اور پریشانیوں کی آماجگاہ ہے اس کی طرف نکالنے کا یہی ملعون سبب بنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت سے منع فرمایا ہے۔ شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ اگر صدقات دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، جو کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں دل میں شیطان کے وسوسے ڈالنے سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ناشکری سے اور عذاب قبر سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جھوٹی گواہی دینے سے۔ اعوذ باللہ من رکوب الفجوری، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں میں مبتلا ہونے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان المبعد المثبوری، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے شیطان سے جو دور کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مائل ہوں دار غرور کی طرف۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی ناراضگی سے جو کہ بادشاہ ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں غفلت والا ہو جاؤں اور برے ساتھی سے اور موذی بیوی سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کی گالی گلوچ سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں امید کی ناکامی سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں لا علاج بیماری سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں راہ ہدایت کی مخالفت کرنے سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں بے مقصد کاموں سے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غصے سے جو کہ انعامات و اکرام والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں زبانی غلطیوں سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں چغلی سے اور بے یار و مددگار ہونے سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں قیامت کے دن کے بادشاہ کی سزا سے اور عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کی بیماری سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں یقین کمزور سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان لعین سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں رب العالمین کے غضب سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں قبروں کے عذاب سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں روکا جاؤں خوشی والے گھر
یعنی جنت سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب ویل اور جنت سے محروم ہونے سے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی سزا سے جو کہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے۔ کچھ شیطان سے بچنے کی بھی دعائیں ہیں، وہ دعائیں یہ ہیں: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں نفاق کی طرف متوجہ ہونے سے، دین اسلام سے دوری اور جدائی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کل مخلوق کے بادشاہ کی مخالفت سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یوم آخرت کے عذاب سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اتحاد کے بعد اختلاف سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، سرکش شیطان سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، حاسد دشمن سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے اس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں اور برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہوتی ہیں، تو شیطان اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس چہرے پر قربان، یہ کبھی فلا نہیں پائے گا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر انعام کرتے ہوئے اسے توبہ نصیب فرما دیتا ہے، اسے گمراہی اور جہالت کی گہرائیوں سے بچا لیتا ہے، تو لعنتی شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اس نے عمر گمراہی میں برباد کی، برائیاں کر کے یہ میرے دل کو خوش کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے اسے گمراہی سے نکالا، اس کی کثرت توبہ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خبردار اللہ کے بندو، شیطانی وسوسوں کو کبھی قبول نہ کرو، توبہ کے ذریعے اپنے رحم فرمانے والے مولا کی طرف لوٹ آؤ، ہو سکتا ہے وہ اپنی بخشش کے ذریعے تمہارے عیبوں اور تمہارے گناہوں کو چھپا لے، بے شک وہ بڑا کریم اور بہت زیادہ فضل و احسان فرمانے والا ہے۔ پھر یہ بھی دعائیں آتی ہیں: میں اس ذات کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں جو کرم و عطا والا ہے، میں خوش بختی کے بعد بدبختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں فوائد کے بعد نقصان اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان کا فرما بردار بننے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ذلت و رسوائی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، عہد شکنی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، مالک حقیقی اور معبود برحق کی مخالفت سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، دائمی عذاب اور جہنم میں ہمیشگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، شیطان کی مکاریوں سے بچو، وہ انسانی کمزوریوں سے واقف ہے، بندگان خدا کو گناہوں میں ڈالنا جانتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالنے کے طریقے اسے بہت آتے ہیں، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ حاصل کرو جو کہ ہم سب کا مولا اور غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جس میں آنسو نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے عمل سے جو بارگاہ الہی میں نہ پہنچے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدے مند نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب الہی کی طرف لوٹائے جانے سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں رحمت الہی سے محروم ہونے سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب سے، پے در پہ گناہوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، پے در پہ عیبوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، پوشیدہ رازوں کے جاننے والے کی ناراضگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، گمراہی کرنے والے فتنوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، آفات و بلیات اور آزمائش سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، انعامات و اکرامات کرنے والی ذات کی ناراضگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، وعدہ کرنے کے بعد توڑنے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میدان میں قدم رکھنے کے بعد بھاگنے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کی ناراضگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان مردود روزانہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے 360 اپنے سپاہی لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں پر 360 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نگاہ سے ایک شیطان سپاہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نگاہ رحمان کے سامنے لشکر شیطان باقی رہے؟ اللہ کے بندو، دھوکے باز شیطان کے بسبسوں سے بچو، اپنے دلوں کو آیات قرآنی اور خدا خوفی سے منور کرو، اپنے بدعمال کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو ڈالو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نیک عمل کرو، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ تو صحیح، ایک بار توبہ کر تو صحیح، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں اور نماز پنج۔ بستان الواعظین میں میں نے پڑھا ہے بروز قیامت پڑوسی کے دامن کو پکڑ لے گا اور فریاد کرے گا، یا اللہ میرے پڑوسی نے مجھ سے خیانت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمسائے سے فرمائے گا، کیا تو نے اس کے ساتھ خیانت کی تھی؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے اس کے گھر مال اس کی کسی چیز سے خیانت نہیں کی تھی۔ تو وہ دوسرا شخص کہے گا، یقیناً تو نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا،
لیکن جب میں گناہ کر رہا تھا، میں نے گناہ کیا تھا تو تو نے دیکھا تھا، کیا تو نے مجھے بتایا تھا؟ تو نے مجھے بتایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو بھی مسلمان مرد عورت اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اسے برائیوں سے بچاتا ہے، اچھائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عام لوگوں سے 500 سال پہلے پل صراط سے گزار کر جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور آپ کے سامنے کوئی بھی گناہ کرے تو اسے روکو۔ ایک شخص کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو کچھ سالوں کے بعد ان کے ہاں خوشی ہوئی، ایک بیٹا ہوا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو عالم دین بناؤں گی، لیکن اس شخص نے کہا نہیں، میں اس بچے کو انجینئر بناؤں گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ پھر کچھ سال کے بعد پھر ایک بیٹا ہوا، پھر ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں، میں اس کو عالم دین بناؤں گی، لیکن پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر کچھ سال کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، 2 بیٹوں کو میں اپنی مرضی سے پڑھا رہا ہوں، ایک کو انجینئر کی پڑھائی پڑھا رہا ہوں، ایک کو ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھا رہا ہوں، چلو تم چاہتی ہو تو اس کو عالم دین بنا دو۔ اس کی ماں نے اس کو عالم دین بنانے کے لیے جب وہ بڑا ہو گیا تو مدرسے بھیج دیا، اور یہ 2 جب بڑے ہو گئے تو ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تینوں الگ الگ پڑھائی پڑھنے لگے۔ جب یہ جوان ہوئے تو ایک دن اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، تم نے ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، چلو اب ان کا امتحان لیتے ہیں کہ اس میں بہتر کون ہے، کیا میں نے جس کو عالم دین بنایا کیا وہ بہتر ہے، یا جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا وہ بہتر ہیں۔ اب عالم دین اور انجینئر ڈاکٹر بنانے میں آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا؟ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، امتحان لینا چاہتی ہو لے لو امتحان۔ اس شخص کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کے ایک کونے میں بیٹھ جائیے، کمرے میں بیٹھ جائیے، اور میں باہر بیٹھتی ہوں۔ اس عورت نے اپنے چہرے پر ایسا کیمیکل لگایا کہ جیسے لگے، اس نے ایسا چہرہ بنا لیا جیسے لگے کہ اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ سامنے سے جو انجینئر اس کا بیٹا تھا وہ گھر میں گھسا، تو اس نے دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے، تو اس نے کہا ماں تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے، تیرے باپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ تو اس انجینئر نے کہا کہاں ہے میرا باپ، کیا جلاد ہو گیا ہے جو میری ماں کو مارتا ہے، میری ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ آنے دو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس کا باپ جو اندر بیٹھا تھا، اس بیوی کا شوہر جو اندر بیٹھا تھا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ جس بیٹے کو میں نے انجینئر بنایا تھا آج وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر جو بیٹا تھا وہ بھی اندر آیا، دیکھا کہ اس کی ماں کا یہ حال ہے، تو اس نے کہا ماں تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے اور میری ایسی حالت بنا دی ہے کہ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ جو بیٹا ڈاکٹر تھا اس کو اتنا غصہ آیا، کہا کہاں ہے میرا باپ جو میری ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، میری ماں کو مارتا ہے؟ آنے دو، اس کی خبر لیتا ہوں، میری ماں کو مارے گا۔ جب اس کے باپ نے اتنا سنا کہ یہ جو ڈاکٹر میرا بیٹا ہے اس کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل رہی ہیں، آج یہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو عالم دین بنا تھا، اس کی ماں نے اسے عالم بنایا تھا، وہ اندر داخل ہوا، دیکھا، کہا ماں یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے، یہ تمہارے چہرے پر یہ مار کے نشان کیسے گئے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے، تمہارے باپ نے آج مجھے بہت مارا ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس عالم دین نے ایک گھڑی کے لیے اپنی زبان کو بند کیا اور سوچنے لگا اور کہنے لگا ماں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، ماں اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی ضرور کمی رہی ہوگی جو انہوں نے آپ کو مارا ہے، اور ماں وہ تو آپ کے شوہر ہیں، وہ تو ہر وقت آپ کا اچھا ہی چاہتے ہیں، اور ماں
انہوں نے آپ کو اگر تکلیف کوئی پہنچائی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کے تحت انہوں نے آپ کو مارا۔ ماں مجھے یہ بتاؤ، ہم اتنے بڑے ہو گئے، کیا ابھی تک میرے باپ نے، میرے والد نے آپ کو ہاتھ بھی اٹھایا یا کبھی کچھ غلط کہا؟ جب اتنا سنا تو اندر سے وہ شخص باہر نکل آیا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ ہر فیصلے سوچ سمجھ کے لیتا ہے، جو دینی پڑھائی پڑھتا ہے، جس کو اچھی تربیت دی جاتی ہے، جس کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا غدار نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ جس کو ڈاکٹر بنایا، جس کو انجینئر بنایا، جس کے لیے میں نے جینا چھوڑ دیا، آج ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کر لی، ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مجھے ناز ہے تمہارے اس بیٹے پر کہ جس نے اپنے باپ کو سمجھا اور بہت ہی بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے بات کی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچے کو شروعات سے ہی، بچپن سے ہی بہتر تربیت دو، بہتر تربیت اور بہتر تعلیم دو، تاکہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے، آپ کا نام اونچا کرے۔ اپنے بیٹوں کو آپ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہر پڑھائی پڑھاؤ، مجھے کسی پڑھائی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دینی پڑھائی پڑھاؤ، دینی تعلیم دو، تاکہ اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان ہو سکے۔ بستان الواعظین میں میں نے پڑھا ہے، بروز قیامت پڑوسی پڑوسی کے دامن کو پکڑ لے گا اور فریاد کرے گا، یا اللہ میرے پڑوسی نے مجھ سے خیانت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمسائے سے فرمائے گا، کیا تو نے اس کے ساتھ خیانت کی تھی؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے اس کے گھر مال، اس کی کسی چیز سے خیانت نہیں کی تھی۔ تو وہ دوسرا شخص کہے گا، یقیناً تو نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن جب میں گناہ کر رہا تھا، میں نے گناہ کیا تھا تو تو نے دیکھا تھا، کیا تو نے مجھے بتایا تھا؟ تو نے مجھے بتایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو بھی مسلمان مرد عورت اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اسے برائیوں سے بچاتا ہے، اچھائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عام لوگوں سے 500 سال پہلے پل صراط سے گزار کر جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور آپ کے سامنے کوئی بھی گناہ کرے تو اسے روکو۔ مسافر کسی ریگستان میں راستہ بھٹک گیا، نہ تو اس کے پاس کھانا موجود تھا، نہ تو پانی تھا، جنگل میں بھٹکتا رہا، ادھر ادھر گھومتا رہا، کھانا اور پانی تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو کھانا ملا نہ تو پانی ملا، اور یہ چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر سے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، اس کے قریب میں کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیسوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اگر آپ کتنے بھی امیر ہیں، اگر آپ کہیں راستہ بھٹک گئے اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پیسے تو کھائیں گے نہیں، کیونکہ کھانا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیسوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس بات سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا حل پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ ایک جنگل میں بھٹک گیا، اور بھٹکتا ہوا وہ کھانا اور پانی تلاش کر رہا تھا، اور کھانا اور پانی اسے نہیں ملا، بھوک بہت تیز لگ رہی تھی۔ اسے وہیں اس جنگل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ اس بزرگ کے پاس کچھ ستو تھا، تو اس نے کہا، کیا یہ ستو چاہیے آپ کو؟ بھوک لگی ہے؟ تو بادشاہ نے جب ستو دیکھا تو اس کی تو عید ہو گئی کہ اس بیابان جنگل میں اور پھر مجھے یہ کھانا مل رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو کھا لوں اور اپنی جان بچا لوں۔ تو اس نے کہا، ہاں مجھے یہ ستو چاہیے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر تمہیں ستو چاہیے تو تم آدھی سلطنت مجھے دے دو، اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دو، اگر آدھی بادشاہت دیتے ہو تب تو سودا پکا ہے اور ستو تمہارا۔ تو بادشاہ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے میں کئی ملکوں کا بادشاہ ہوں؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، تبھی تو آدھی سلطنت مانگی ہے جنگل میں، ورنہ جان گوا دو، مر جاؤ۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ بات تو صحیح کہتا ہے، آدھی سلطنت دے دیتے ہیں اور جان بچا لیتے ہیں، ورنہ ہم یہاں مر جائیں گے، ہماری لاش تک کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اس بادشاہ نے اس بوڑھے شخص کو آدھی سلطنت دے دی، اور اس بوڑھے شخص نے ایک چمڑے کی تختی پر لکھوا لیا کہ بادشاہ نے آدھی سلطنت مجھے دی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے ستو کھایا، اور جب ستو کھایا تو اٹک گیا گلے میں،
اب بادشاہ نے کہا پانی بھی تو دو، تو اس بوڑھے شخص نے کہا اگر پانی لینا چاہتے ہو تو پھر آدھی سلطنت اور دو۔ اب بادشاہ نے سوچا اگر پانی نہیں لیتے ہیں تو یہ ستو جو ہمارے گلے میں چپٹ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی تو ہماری جان چلی جائے گی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا پانی بھی لے لو اور میں طبیب بھی ہوں، تمہارا علاج بھی کر دوں گا۔ کہا اچھا، کہا چلو ٹھیک ہے، آدھی سلطنت یہ بھی لے، پوری سلطنت لے لو، ہمارا علاج بھی کر دو، ہمیں پانی بھی دے دو۔ اب اس بوڑھے شخص نے پانی دیا، اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے اس بادشاہ کا علاج بھی کر دیا۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، چلا گیا اپنی سلطنت میں، کئی سال اس نے اپنی سلطنت سنبھالی، بادشاہت سنبھالی۔ ایک دن وہی بوڑھا شخص دربار میں پہنچ گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ غریب تھا، فقیر تھا، اللہ والا تھا، دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ اللہ کو یاد کر، اللہ کی راہ میں صدقہ کر، اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اس بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا یہ بوڑھا شخص اس کو نکالو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کر، اپنے مال کو صدقہ کر۔ اس بوڑھے نے کہا ٹھہر جا، یہ جو سلطنت تو سنبھال رہا ہے، یہ جو بادشاہت تو سنبھال رہا ہے، یہ تیری بادشاہت نہیں ہے، یہ میری بادشاہت ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا دیکھا اس کی باتیں، یہ فقیر شخص بوڑھا مانگنے والا اور مجھ سے کہتا ہے کہ میری بادشاہت ہے، نکل جا ورنہ تجھے ابھی یہاں پر قتل کروا دیا جائے گا، میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس بادشاہ نے اپنی گدڑی سے وہی تختی نکالی اور کہا دیکھتا ہے اسے جنگل میں جو تو نے اس پر سائن کیے تھے، جو تو نے ہمیں پوری سلطنت دی تھی، جانتا ہے اس کو؟ جب بادشاہ نے اس تختی کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ بادشاہت تو میری بادشاہت ہے ہی نہیں، یہ تو اس شخص کی بادشاہت ہے۔ اور سارے لوگ، سارے وزیر، سارے لوگ وہاں پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ بادشاہ نے لکھ کر دیا تھا، اور جو چیز بادشاہ یا کوئی بھی لکھ کر دے دیتا تھا تو اس پر اٹل رہتا تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو تخت سے نیچے اتر گیا۔ اس بادشاہ نے جب اتنی بات سنی اس بوڑھے شخص کی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور اسی دن سے وہ بادشاہت بھی چھوڑ دیتا ہے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک بار تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بس فقط سچے دل سے توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد پھر وہ گناہ نہ کرو، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ مقبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ ایک بار مجھ سے کہہ کے تو دیکھ، اللہ کو اگر ایک بار آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ پکارتا ہے میرے بندے بتا کیا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں پر اتنا مہربان ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں، اس رب نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ کام کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی